یا باب حوائج، یا باب حوائج۔ خدا کی قسم کہتی ہے مولا میں اس کی کنیز ہوں، یہ تحفہ تمہارا ہی ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں چند منٹ کے لیے خیمے میں لے جاؤں۔ مولا نے ماں کے حوالے کیا، ماں خیمے میں لے گئی۔ اب جو تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو ذرا سی تبدیلی کر دی تھی ماں نے، اثر کی آنکھ میں سرما بھی لگا دیا، بالوں میں کنگھی بھی کر دی، ایک رومال سے کمر بھی باندھ دی، آستینیں بھی چڑھا دی، اور کہا 6 مہینے کا ہوا تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے، پہلی دفعہ میدان میں جا رہا ہے، میں اسے سپاہی بنا کر بھیجوں گی، سپاہی بنا کر بھیجوں گی۔ عزاداران امام مظلوم یہ کہہ کر پھر امام کے حوالے کر دیا، اور جب امام چلنے لگے تو اصغر کے ننھے ننھے پاؤں ماں نے پکڑ لیے، اور ماں پاؤں پکڑ کے کیا کہتی ہے، اصغر اصغر میرے لال ایک بات کا خیال رکھنا اصغر، میں سیدانی نہیں ہوں، میری رگوں میں زینب کے دودھ کا اثر نہیں ہے، میں غیر خاندان کی ہوں، مجھے امام زمانہ نے بتایا تجھے تیر لگے گا، بیٹا میں جانتی ہوں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، تیر کھا کے رونا نہیں، اگر کہیں تو رو دیا دنیا کہے گی حسین کا بیٹا کبھی نہ روتا، یہ ماں کے دودھ میں خرابی تھی، لہذا اصغر میرے دودھ کی لاج رکھنا اصغر۔ عزاداران امام مظلوم خدا کی قسم حسین جب لے کے باہر آئے ہیں تو یہ اصغر کی شہادت نہیں پڑھ رہا میں، یہ حسین کو شہادت کی معراج ہو رہی ہے، یہ معراج پر فائز ہو رہا ہے میرا مولا، اور خدا کی قسم اتنے گواہ گئے ہیں، اکبر بھی گواہ تھا، عباس بھی گواہ، قاسم بھی گواہ، اور آپ جتنے ننگے سر بیٹھے ہیں، میرے مولا نے آپ کو نہ قاسم کے ٹکڑوں پہ یاد کیا، نہ کڑیل جوان کی لاش پہ پہنچ کے یاد کیا، نہ 32 سالہ بھائی کے سرہانے پہنچ کے یاد کیا۔ خدا کی قسم جب اصغر کو لے کر چلے، آپ جتنے رونے والے عزادار ہیں، اور یہی آواز کل سارا دن گونجے گی، یا شیعتی، او میرے شیعو، او قیامت تک آنے والے میرے پیروکارو، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم سب کربلا میں ہوتے، کاش کہ تم سب کربلا میں ہوتے اور میرا یہ منظر دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں کیسے سوال کر رہا تھا، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے شریف لہو کے لیے موت سے زیادہ سخت ہے سوال کرنا۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، ہمارے سینے میں درد اس بات کا ہے، سوال اسے کرنا پڑ گیا جسے سوال کرنا آتا ہی نہیں، مانگنا اسے پڑ گیا جس کے در پہ دنیا مانگنے آتی تھی، اور سوال بھی کس چیز کا، دولت کا نہیں، حکومت کا نہیں، خدا کی قسم
عیسائیوں سے کرتا پورا ہو جاتا، یہودیوں سے مانگتا پورا ہو جاتا۔ سوال بھی کیا تو کس شے کا؟ پانی کا۔ پانی کا۔ پانی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے۔ یہاں رستے میں اگر دوپہر کو ایک خاتون کی گود میں بچہ ہو اور وہ تڑپ کر کہے بھیا یہ پیاس سے مرنے والا ہے، اسے ذرا ایک گھونٹ پانی پلا دینا، کیا آپ یہ کھڑے ہو کر پوچھیں گے تو کس مذہب سے ہے، تو کس مسلک سے ہے؟ نہیں، خالص انسانی سوال ہے۔ خدا کی قسم فاطمہ کے لال نے سب سے صرف اتنا کہا، اور جو جملہ کہا اگر میں سناؤں آپ کو، قیامت تک انسانیت ماتھے سے پسینہ پہنچتی رہے گی۔ فرماتے ہیں میں اس کے لیے بھی کبھی تم سے سوال نہ کرتا، مجھے سوال کرنا آتا ہی نہیں، مجھے مانگنا آتا ہی نہیں، مگر میری شرعی مجبوری یہ ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس لیے۔ اور دیکھو اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو آؤ میرے قریب آؤ، اسے لے جاؤ، میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، پانی پلا کر پھر مجھے دے جانا۔ اور کیوں بھائیوں، مجھے سوچ کے بتائیے گا 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنا پانی کافی ہوتا ہے؟ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، دیہاتی عورتوں کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جب وہ فصلیں کاٹتی ہیں اور 6 مہینے کے بچے کھیتوں میں لے جاتی ہیں اور چھاؤں میں لٹا دیتی ہیں، جب بچہ پیاس کی شدت سے رونے لگتا ہے وہ بیچاری دوڑی ہوئی آتی ہیں، نہ گلاس سے پانی پلاتی ہیں نہ جگ سے پلاتی ہیں۔ دیہاتی خواتین ایک کٹوری میں پانی ڈال کر 2 انگلیاں بھگو کر اس کے ہونٹ سے لگاتی رہتی، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ میں اتنا پانی مانگا تھا، اتنا پانی مانگا تھا پانی، جواب میں کیا آیا؟ تیر۔ جواب میں تیر آیا نا۔ خدا کی قسم علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ نے لکھا اپنی کتاب میں، تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ تیر سے شعبہ گلے پر انتہائی ظلم ہے، ورنہ اصغر کے لیے کافی ہوائے تیر تھی۔ ماں کھڑی تھی خیمے کے در پہ، وزنی تیر آ رہا تھا، تیر وزنی تھا، نشانے سے ٹیڑھا جا رہا تھا۔ ماں نے وہیں سے آواز دی، اصغر ہوشیار، اصغر ایسا نہ ہو یہ تیر حسین کو نہ لگ جائے۔ بچے کے کان میں صدا ٹکرائی، حوصلے سے 2 جملے سنیے گا۔ بچے نے اچھل کر تیر گردن پہ لیا، گردن پہ لے لیا۔ خدا کی قسم رویا نہیں، چیخا نہیں، فتبسم، اصغر مسکرایا، اصغر مسکرایا۔ پنڈت گوپی ناتھ امن وزیر نشریات رہے ہیں ہندوستان کے، میرا بچپنا تھا، وہ آئے تھے یوم الحسین میں لاہور میں، ان کی ساری تقریر مجھے یاد نہیں ہے مگر 2 جملے یاد ہیں۔ ہندو تھا، وزیر نشریات گوپی ناتھ امن، اس نے کہا لوگوں میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں، میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ اور جملہ سنیں گے حوصلے سے، اس نے کہا میری سمجھ میں کربلا کا مسلمان ہی نہیں آیا، کربلا کا مسلمان ہی نہیں آیا جس نے ایسے معصوم کو اتنا وزنی تیر مار دیا، جسے ابھی یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ عجیب و غریب بات کی اس نے، ابھی اسے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ اور تیر نے کیا غضب ڈھایا، وہ دلیر حسین جو اکبر کی لاش خیمے میں لے آیا، وہ جری حسین جو 9 میل سے اونو محمد کی لاشیں اٹھا لایا،
وہ شہنشاہ اور قوی حسین کہ جو قاسم کے ٹکڑے گٹھڑی بنا کر سر پہ اٹھا کے لے آیا. اللہ جانے اصغر کی لاش اتنی وزنی تھی کہ خیمے کے اندر نہ لے جا سکا. خیمے کے دروازے پر پہنچے، 7 قدم پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، اور ہر بار زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. میں بڑا پریشان تھا کہ حسین نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اصغر کی لاش اکبر سے زیادہ وزنی تھی؟ لیکن میں نے سوچا تیر کا کام ہے، جہاں لگے وہاں سوراخ کر دے. لیکن جب میں نے اپنے 12ویں امام کی زیارت پڑھی تو مجھے جواب ملا. میرے 12ویں مولا نے زیارت میں کہا ہے میرا سلام ہو علی الرضیع الذی ذبح من اللوزن الی اللوزن، اس دودھ پیتے شہید پر میرا سلام جو اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. سوراخ نہیں ہوا. میرا 12واں امام فرماتا ہے وہ دودھ پیتا شہید جو اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. حسین سمجھ گئے اس عالم میں لے جاؤں گا، یا ماں مر جائے گی، یا بہن مر جائے گی، یا پھوپھی مر جائے گی. دل میں خیال کیا میں خیام کی پچھلی جانب لے جا کر میں اسے دفن کر دوں. دفن کے ارادے سے جو چلے تو بہت بڑے اہل سنت کے عالم ملا محمد مبین فرنگی محلی اور حیدرآباد دکن کے آقا رضا، ان دونوں کی تحریریں میں نے دیکھی کہ جیسے ہی وہ لے کر چلنے لگے، محب اہل بیت اہل سنت اور ایک شیعہ مجتہد کی روایت کا جملہ ہے، جیسے ہی لے کر چلنے لگے دفن کے لیے، ملا مبین فرماتے ہیں اچانک اس بچے کی بہن دوڑتی ہوئی خیمے کے دروازے پہ آ گئی اور اس نے آواز دے کر کہا بابا ذرا ٹھہرو، بابا ذرا ٹھہرو. بچی قریب گئی اور قریب جا کر ٹھنڈی آہ لے کر کہتی ہے بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، بابا اسے پانی پلا دیا، بابا میں بھی تو پیاسی ہوں، بابا اصغر کو پلا دیا پانی، بابا میں بھی تو پیاسی ہوں. اور بالکل بچپن کی فطرت کے مطابق علامہ مبین فرماتے ہیں کہ وہ قریب گئی اور قریب جا کر کہنے لگی اچھا بابا چلے میں پیاسی صحیح، مجھے اجازت ہے میں بھیا کا منہ چوم لوں. جیسے معصوم بچے خواہش کا اظہار کرتے ہیں میں بھیا کا منہ چوم لوں. اور یہ کہہ کر آگے بڑھی. ابا کا دامن جیسے ہی اصغر سے ہٹایا اور اس کی اصغر کے گلے پہ نظر پڑی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بھاگی، خیمے کے دروازے پر چیخ مار کے کہتی ہے اماں جلدی آ، اماں جلدی آئیے، دیکھیے میرا بھیا کیسے پانی پی کے آیا ہے. حوصلے سے دوستو، بی بی رباب سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی خیمے کے دروازے پہ آ کر رک گئی. حسین ابن علی نے کہا اصغر کی ماں، اصغر کی ماں، تیرے بیٹے کی قربانی سے اسلام مستحکم ہو گیا، نانا کا دین قائم ہو گیا. اچھا رباب اب اس طرح کرو، اب واپس نہ جانا. بڑی ہمت سے ذرا دونوں ہاتھ چادر سے باہر نکال رباب. اور اصغر کی ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھ چادر سے نکالے. علامہ مبین فرماتے ہیں زمین کربلا کو جھٹکا لگا جب حسین نے انا للہ پڑھ کے ماں کے ہاتھوں پر بیٹے کی میت رکھ دی. اور سن سکو گے حوصلے سے، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں یہ جملہ. جیسے ہی ماں کی نظر اصغر کے گلے پہ پڑی، ماں نے ٹھنڈی آنکھ بھری اور بے ساختہ منہ سے ایک جملہ نکلا، اور جیسے ہی جملہ ختم ہوا ماں کے سارے بال سفید ہو گئے، ماں کے سارے بال سفید ہو گئے. اصغر کے گلے کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے کہا اصغر 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 میرے لال، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں؟ کیا تیرے قاتل کے گھر کوئی بچہ یا بچی نہیں تھا میرے لال؟
حسین ابن علی نے کہا خیام کے اندر سے رباب تم بچے کو لے آؤ. ماں خیمے کے اندر کھڑی ہو گئی قناعت کے ساتھ. حسین ابن علی نے قبر کھودنی شروع کی. خدا کی قسم تاریخ میں اس سے زیادہ دردناک منظر کبھی نہیں آ سکتا. ماں لاش لیے کھڑی تھی, باپ قبر کھود رہا تھا. ماں لاش لیے کھڑی تھی, باپ قبر کھود رہا تھا. پھر اس سے بڑا منظر کبھی نہیں آئے گا دردناک. جب ماں لاش دے رہی تھی, باپ لاش لے رہا تھا. اور جیسے ہی باپ نے لاش لی قبر میں لٹانے کے لیے, ماں نے زمین قبر پہ جو ہاتھ مارا تو طرف کے ہاتھ اٹھا لیا. کہا مولا میرا پھول بہت نازک ہے, زمین کربلا بہت گرم ہے. کہا رباب بڑے حوصلے سے لاؤ بیٹی کو میں دفن کر رہا ہوں. علامہ مبین نے کہا سرہانے حسین بیٹھ گئے, پاؤں کی طرف ماں بیٹھ گئی. کہا سینے پہ ہاتھ رکھ کر رباب مٹی ڈال دے. بی بی رباب نے مٹی ڈالنی شروع کی. ڈالتی آئی. جب یہاں تک مٹی آ گئی تو وہ منظر آیا کہ حسین نے بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. ماں نے مامتا سے مجبور ہو کر کبھی اصغر کا رخسار چوما, کبھی ماتھا چوما, کبھی دوسرا رخسار چوما. انا للہ پڑھ کے چہرے پہ مٹی ڈال دی اور ماں کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی. حسین ابن علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا مولا میں مامتا سے مجبور ہوں, اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک کام کر لوں. کہا ہاں رباب کیا کرنا چاہتی ہو؟ ساتھ پڑی تھی اکبر کی لاش, ادھر تھی ننھی سی قبر. ماں نے مامتا کے مطابق اکبر کی لاش پہ جھک کر اکبر کا ہاتھ اٹھایا اور اصغر کی قبر پہ رکھ دیا. اکبر کا ہاتھ اٹھایا, اصغر کی قبر پہ رکھ دیا. اکبر کے قریب جا کر کان میں کیا کہا؟ اکبر بیٹا تیرا بھیا آدھی رات کو دودھ کے لیے اٹھتا ہے, آدھی رات کو دودھ کے لیے اٹھتا ہے. ڈراؤنے جنگل میں چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا, ڈراؤنے جنگل میں چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. عزیزو بڑے حوصلے سے ایک جملہ اور سن لیں. ہمارے معاشرے کا دستور ہے کہ اگر کسی کا دودھ پیتا بچہ مر جائے تو شریف خاندانوں کی خواتین جب پرسہ دینے آتی ہیں تو گھر میں قدم رکھتے ہی ادھر ادھر دیکھتی ہیں. اگر بچے کی کوئی نشانی نظر آئے, جیسے دودھ پینے کی بوتل ہے, چوسنی ہے, یا اس کا کوئی کرتا ہے, تو شریف خواتین جلدی سے اٹھا کر چادر میں چھپا لیتی ہیں تاکہ ماں کی نظر نہ پڑے, ماں کو اپنا بچہ یاد نہ آئے. میں ایمان سے پوچھتا ہوں سنیوں شیعوں سے, کربلا میں کوئی ایسی تسلی دینے والا گیا جو ماں کو تسلی دے سکے؟ اور پھر کربلا میں کیا نشانی ہوگی, اصغر کی کیا نشانی ہوگی؟ لیکن تاریخ نے مجھے بتایا کہ اصغر کی ماں نے ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیا, نہ چھاؤں میں بیٹھی. جب مدینے میں امام زین العابدین نے فرمایا اماں اب تو چھاؤں میں بیٹھ جاؤ, کہا بیٹا کیسے بیٹھوں, میں نے اپنے شہنشاہ کی میت دھوپ میں دیکھی, اپنے بیٹے کو دھوپ میں دفن کیا. بی بی زینب نے بھی اور امام زین العابدین نے دونوں بازو پکڑ کر کہا نہیں چھاؤں میں چلیں. اچانک کربلا کی طرف رخ مڑ گیا اصغر کی ماں کا, آواز دے کر کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. کربلا کے شہنشاہ رباب کا آخری سلام قبول کریں. ابھی ایک قدم چھاؤں میں آ رہا تھا, اچانک زین العابدین کے ہاتھوں میں گر گئی.
جلدی سے امام نے نبض دیکھی، آواز دے کر کہا پھوپھیو جلدی آؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی اصغر کی ماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، اور حوصلے سے آخری فقرہ صرف اپنی ماؤں بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ شہزادے کا جھولا نکلے گا نا۔ فقرہ سن لیجئے، جب بی بی کو غسل دیے جانے لگا، ثانیہ زہرا کی چیخیں نکل گئی۔ امام نے کہا پھوپھی اماں کیوں روتی ہیں؟ کہا بیٹا رباب کے کرتے کے سرے میں کچھ بندھا ہوا ہے، کچھ بندھا ہوا ہے۔ کہا اماں کھول کے دیکھیں۔ جب کھول کے دیکھا، چیخ مار کے تڑپی بی بی کہ زین العابدین یہ اصغر کی نشانیاں ہیں، اصغر کی نشانیاں ہیں۔ کہا اماں کیا نشانی ہے؟ کہا اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، جلے ہوئے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ خیمے میں آگ لگی تھی، جھولا جل رہا تھا، بی بی جھولے کی آگ بجھا کر اور جلی ہوئی لکڑیاں زندگی بھر اپنے ساتھ باندھے رہی۔ جب اصغر کی یاد آتی وہ لکڑیاں آنکھوں سے لگا لیتی۔ خدا کی قسم دوستو، اسی جھولے کی شبیہ ہم نکالتے ہیں۔ آج میری مائیں بہنیں میرا آخری فقرہ سنیں۔ جب اپنے ہوائج اصغر چھوٹے شہر